Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم۔ یہ 15واں پارہ ہے اور یہاں سے سورہ اسراء شروع ہو رہی ہے۔ اسراء کہتے ہیں رات کے وقت میں کسی کو لے کر جانا، رات کے سفر کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر اس سورت کے پہلی آیت کے اندر ہے۔ اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ اسراء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلی ہی سورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ معراج کے دو ٹکڑے ہیں، ایک ہے خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک کا سفر، اور ایک سفر ہے مسجد بیت المقدس سے عرش اعظم تک کا سفر۔ تو یہ جو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے جو عرش اعظم تک کا سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ یہ جو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہے یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور وہاں یعنی خانہ بیت المقدس سے جو عرش اعظم تک کا سفر ہے یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ ظنی ہے، اگر کوئی آدمی اس میں تردد کرتا ہے تو وہ کمزور ایمان والا ہوگا، عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ایمان سے خارج نہیں ہوگا وہ۔ معراج کے سفر کے بارے میں آپ بہت تفصیل سے جانتے ہیں، عموماً آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں اس پر تفصیل سے بات نہیں کروں گا۔ بس اتنی بات کہہ دینا میرے لیے کافی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و جہنم کی سیر کرایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور عرش اعظم پہ بلایا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ ہماری جو زمین کا جو محور ہے، جو ہمارے زمین کا دائرہ ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہے جہاں تک گریویٹی، اس سے باہر نکلنا پڑا، اور اس کے باہر نکل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان زمین کی گریویٹی سے باہر چلا جائے، بلکہ ہمارا جو یہ سورج کا نظام ہے، جو 6-7 جو پلانٹ سورج کے آس پاس ہیں، اس سے باہر نکل جائے، کیسے ممکن ہے؟ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر ایک بات ذکر کی ہے کہ یا معشر الانس والجن ان استطعتم من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے انسانوں اور جنات کی جماعتوں، اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل کے بھاگ سکتے ہو تو نکل کے بھاگو۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم طاقت کے بغیر یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اگر اس کے مدار سے باہر نکلنے کی اگر کسی کے پاس طاقت موجود ہو تو وہ اس سے باہر نکل سکتا ہے۔ جیسا کہ نوری مخلوق کا مطلب فرشتے کہ دنیا کے اندر آتے ہیں، پھر اس یونیورس سے باہر بھی جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی پہنچتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت دے رکھی ہے۔ تو اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو وہ طاقت دے کہ اس کو یہاں سے نکال کر لے جائے تو یہ لے جانا ممکن ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ معجزات کو ہم کسی بھی سائنسی اصول پر نہیں پرکھیں گے، اسی لیے کہ سائنس کے اصول آج بنتے ہیں کل ٹوٹ جاتے ہیں، فزکس کے اصول آج بنتے ہیں کل ہو کے خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ جو سائنس کے اصول ہیں یہ روزانہ ٹوٹتے رہتے ہیں، ہر 2 مہینہ 6 مہینہ پر ایک نئی تھیوری آتی ہے اور پرانی تھیوری ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہم اسلام کو اس کے پیچھے کہاں تک لے کے جائیں گے؟ ہاں، ایک گواہی دی جا سکتی ہے کہ اگر سائنس کی تھیوری اسلام کے کسی چیز پر آ کر رک جائے، اسلام نے کسی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے اور سائنس تحقیق کر کے وہیں پر پہنچ جائے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس میٹر میں سائنس کے ریسرچ کی یہ انتہا ہے، یہ لاسٹ ہے، وہ صحیح جگہ پہ پہنچ گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جایا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی بہہ رہا تھا۔ اس کو سمجھنا بہت آسان ہے اگر آپ اسٹیفن ہاکنگ کی باتوں کو سمجھ لیں کہ اسٹیفن ہاکنگ کا یہ ماننا ہے، اس نے یہ تھیوری پیش کی ہے کہ اگر بلیک ہول کے اندر آدمی چلا جائے تو وہاں سے جب واپس آئے گا تو جتنے سال کا گیا تھا اتنے ہی سال کا ہوگا وہ۔ مثال کے طور پر اگر 30 سال کا بلیک ہول میں چلا گیا تھا اور
اس کا آنا کسی بھی وجہ سے اگر ممکن ہو گیا دنیا میں اور وہ 50 سال کے بعد واپس آیا تو دنیا کا جو یہ وقت گزر رہا ہے یہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا، اس پر میٹر نہیں کرے گا. یعنی بلیک ہول سے جب وہ باہر آئے گا تو وہ پھر دنیا میں 30 سال کا ہی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کا ٹائم ہے یہ دنیا کا ٹائم دوسری جگہوں پر میٹر نہیں کرتا ہے، وہاں یہ اپنا اثر کھو دیتا ہے. اور سائنٹسٹوں کا یہ ماننا ہے کہ جو ٹائم ہے یہ دنیا کے بگننگ کے ساتھ نہیں ہے، اسٹارٹنگ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ٹائم کو ایکسٹرنل الگ سے اس پر سیٹ کیا گیا ہے، الگ سے مسلط کیا گیا ہے. تو اسٹیفن ہاکنگ نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بلیک ہول میں چلا جائے تو ٹائم اس پر اثر انداز نہیں ہوتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا کے محور سے اور دنیا کے ایریے سے باہر ہی چلے گئے تھے، تو ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ٹائم اثر انداز نہیں ہوا. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کے زمانے کے اندر سمجھنے کے لیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیلیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بار بار نافرمانی کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے یہ طے ہو چکا ہے کہ تم 2 مرتبہ بڑی نافرمانی کرو گے اور دونوں مرتبہ ہمارا عذاب ایسا آئے گا کہ تم تباہ ہو جاؤ گے. اس کا تذکرہ کیا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ کہ تم نے پہلی مرتبہ جب ہماری ناشکری کی اور زمین کے اندر سرکشی کی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل و کرم سے نوازا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں فرعونیوں سے نجات دی، اس کے لیے دریا پھٹا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آرام و سکون کی زندگی دی. لیکن جب یہ اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب بھیجا. بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس کی شکل میں وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا، بیت المقدس کو خراب کیا، اور جو یہودی بچ گئے تھے ان میں سے ہزاروں کو یہ قید کر کے غلام بنا کر لے کر چلا گیا. ایک عرصے تک یہ لوگ غلام رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں آزادی کی زندگی دی اور پھر یہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے. اب فلسطین بولے تو آج کے زمانے میں جو سیریا کا علاقہ ہے، تو پھر وہاں آ کر آباد ہوئے، غزہ پٹی وغیرہ، تو پھر وہاں آ کر یہ لوگ آباد ہوئے. دوسری مرتبہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، کہ اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، تو یہ یہودی پھر بدمعاشی پہ اتر آئے، پھر انہوں نے سرکشی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دوسری مرتبہ آیا. اور تیتوس نامی ایک رومی بادشاہ تھا جو اس پہ مسلط کیا گیا. وہ آیا اور آنے کے بعد جس طرح بخت نصر نے ان لوگوں کے ساتھ بڑا بے رحمانہ سلوک کیا تھا، ایسے ہی یہ تیتوس نے بھی پھر بڑا بے رحمانہ سلوک کیا ان لوگوں پر، اور یہودیوں کو مارا، تہخانے میں بند کر کے دھوئیں بھیج کے انہیں ہلاک کر دیا، جو بچے ان کو پھر غلام بنا کر لے کر چلا گیا. یہ آیت کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتے ہیں ان عدتم ادنا، ان کے اوپر یعنی یہودیوں پر 2 اپنے عذاب، بڑے بڑے عذاب کا تذکرہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی موجود ہیں ان سے کہا جا رہا ہے ان عدتم ادنا، کہ دیکھو تم ہمیشہ سے جو ناشکری کرتے ہوئے آئے ہو، اس ناشکری کی وجہ سے ہمارا عذاب تم پر نازل ہوا ہے. تو یاد رکھو کہ اگر تم پھر سے ناشکری کرو گے اور پھر سے میرے نبی کی تکذیب کرو گے تو ادنا، ہم بھی پھر واپس ہو جائیں گے. واپس ہو جائیں گے کا مطلب کہ ہم بھی پھر دوبارہ سے تمہارے اوپر عذاب بھیجیں گے، اور پھر تم اسے ٹال نہیں سکو گے، پھر تم اس سے بچ نہیں سکو گے. اور ایسا ہی ہوا کہ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دی اور یہ خیبر سے اکھاڑ کر پھینک دیے گئے، شہر بدر کر دیے گئے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان ساری چیزوں کے کہنے اور بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے، اللہ نے جو تمہیں پیدا کیا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور سنو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرو، بھلائی کا سلوک کرو. ایسا نہ ہو کہ کسی بات کے اوپر والدین اگر کچھ کہہ دیں تو تم ان سے جو ہے چڑھ دوڑو، ان پر ان کی کسی غلطی کو پکڑ کر ان کو رسوا کرو، ان کو تکلیف دو. یہ بات مناسب، بلکہ یہ بات مناسب کہ یہ بات جائز ہی نہیں ہے. بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ والدین کی کسی غلطی پر ایسا مواخذہ کرے کہ وہ پریشان ہونے لگے.
جس طریقے سے بچہ غلطی کرتا ہے اور ماں باپ اسے غصہ کرتے ہیں، کل کو بچہ ماں باپ کی غلطی پر اگر اس کو گرفت کرنے لگے، حساب و کتاب کرنے لگے، تو اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان دونوں کو اف تک نہ کہو، ان سے غلطی بڑھاپے میں ہو سکتی ہے، ہو جائے گی، لہٰذا ان پر تمہیں چڑھ دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اف تک نہ کہو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار بھی گزرے تب بھی تم ان کے ساتھ نرمی اور رحم دلی سے بات چیت کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ پورے قرآن کریم کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان لیا جائے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جایا جائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند بری چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا، اور یہ پوری دنیا والوں کے لیے ہے کہ اپنی اولاد کو کھلانے کے ڈر سے قتل نہ کرو، کہ بچہ بڑا ہو جائے گا، بچہ پیدا ہوگا تو کیا کھلاؤں گا، کیسے اس کی تربیت کروں گا، کیسے اس کے تعلیم و تربیت کا انتظام کروں گا، کیسے اس کے لیے کھانے پینا خرید کر لاؤں گا، کہاں سے اتنے پیسے آئیں گے۔ اس طرح کی باتیں سوچنا یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ اور ضبط ولادت پر یعنی فیملی پلاننگ پر میں نے اس سے پہلے بھی کئی ایپیسوڈ اور کئی بیانات دیے ہیں جو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کو قتل کرنے پر کیا وعیدیں ہیں اور کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو دنیا کے اندر پالا اور کیسے کیسے مناسب عطا فرمائے، کتنا بڑا بڑا بنایا اس کو، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ نے کس طریقے سے پکڑا۔ وہ فیملی پلاننگ کے نام سے چار بیانات میرے یوٹیوب پر ہیں، آپ چاہے تو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد دوسری آیتوں میں منع کیا کہ دیکھو زنا کے قریب نہیں جانا، زنا نہیں کرنا، ایسے ہی یتیم کا مال نہیں کھانا، اور ایسے ہی ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنا۔ تو ان بری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ بری چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے دوسری قوموں پہ عذاب آیا اللہ کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم زنا کرتی تھی، تو اس طریقے سے یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا، آپس میں قتال کیا، تو ان سب کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں پر عذاب آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا اور ان چیزوں پر اصرار نہیں کرنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی حالت کا، اس زمانے میں جو ان کی حالت تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَإِذَا مَسَّكُمْ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، کہ ان کافروں کی مشرکوں کی حالت یہ ہے کہ یہ جب کبھی کسی پریشانی میں گھر جاتے ہیں، یہ کہ جب کبھی سمندر وغیرہ میں جا رہے ہوتے ہیں، تیز ہوائیں چلتی ہے، آندھی آ جاتی ہے، طوفان آنے لگتا ہے اور یہ پریشان ہونے لگتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اب ہم ڈوب جائیں گے، اب کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جتنے کو یہ شفارسی مانتے تھے یہ سب کو بھول جاتے ہیں، سب ان کے ذہن سے محو ہو جاتا ہے، صرف اللہ یاد رہتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے نجات دے دیتا ہے تو یہ نافرمانی اور ناشکری پہ اتر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، وہ جس نے تمہیں نجات دی ہے عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج میں تحفہ ملا تھا، یعنی نماز کی شکل میں، اس کا تذکرہ کیا، اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز کو پانچوں وقت پڑھیے۔ اس آیت کے اندر پانچوں وقت نماز پڑھنے کا تذکرہ ہے کہ سورج ڈوبنے وقت، سورج کے نکلتے وقت، سورج کے ڈھلتے وقت اور اس کے بعد، ان ساری چیزوں کا تذکرہ الحمدللہ اس آیت کے اندر ہے، جس سے پانچوں نماز کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص چیز کا تذکرہ کیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے مخاطب کر کے کہا گیا کہ رات کے پہر میں، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد کا اہتمام کیجئے، تہجد کا اہتمام کیجئے، یہ آپ کے لیے ایکسٹرا ہے، نافلۃ لک، ایکسٹرا ہے آپ کے لیے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ نفل ہے، اس نفل کا اہتمام کیجئے، لیکن بعض مفسرین کرام نے نافلۃ لک کا مطلب لکھا ہے کہ یہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کمپلسری تھی، یعنی فرض تھی۔ امت پہ 5 نمازیں فرض اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں تھیں، یعنی ایک نماز تہجد ایکسٹرا تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کی مقدار متعین نہیں تھی حضور کے لیے کہ نہیں اتنا ہی کرنا ہے، یہ حضور کے اوپر تھا، کبھی 4 کبھی 8، زیادہ تر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔
اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اذان بھی دلواتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان دیا کرتے تھے. اور آج بھی حرمین شریفین میں خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، جماعت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے لیے اذان دلواتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز ادا فرماتے تھے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی نماز خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے ایک سوال کا جواب دیا ہے. سوال آگے آ رہا ہے، اور چونکہ یہ آیت بعد میں ہی اتری تھی مگر اس صورت کی آیت تھی، اسراء کی تو پہلے آ گئی، تو اس کا تذکرہ کر دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے. مکہ کے مشرکین نے یہودیوں سے جا کر معلوم کیا تھا، یا یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اچھا آپ 3 چیز کے بارے میں بتائیے کہ روح کیا ہے، ذوالقرنین کیا ہے، کون ہے ذوالقرنین، کا کیا واقعہ ہے، اور اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں چیز کے بارے میں سے ایک چیز کے بارے میں کہا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے. آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرے رب کا ایک حکم ہے، یہ ہمارے رب کا ایک حکم ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے. بس اتنا سمجھو کہ یہ میرے رب کی طرف سے ایک حکم ہے، دیٹس آل. اور سچی بات یہی ہے کہ جسم سے روح کا جو تعلق ہے اس کو سمجھنا آج کے نہ کسی مشینریز کے بس میں ہے اور نہ ہی کسی ٹیکنالوجی کے بس میں ہے. بس سانسیں چل رہی ہے تو روح ہے، سانس رک گئی تو روح کا پتہ بھی نہیں چلتا. کروڑوں مشینیں لگا کر، کروڑوں روپیہ خرچ کر کے، ہزاروں آدمی آس پاس بیٹھ کے، لاکھوں طرح کے میڈیسنز بازو میں رکھ کے، غذائیں سامنے رکھ کے بھی روح کو اپنی طرف سے ایک قدم نہ ادھر کیا جا سکتا ہے نہ ادھر کیا جا سکتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی قدرت ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 نشانیاں عطا فرمائی. وہ 9 نشانیاں کیا تھی؟ یہ سب اصل میں یہودیوں کو راغب کرنے کے لیے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہیں کسی بڑے یہودی عالم کی خدمت میں بھی صحبت اختیار نہیں کی ہے کہ وہ ان کی خدمت میں رہیں اور ان کو معلوم ہو گیا ہو. پھر بھی تم جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات ہوئے تھے، یہ ساری باتیں قرآن کریم کی شکل میں اللہ کے نبی تمہیں بتا رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ان کو جو یہ انفارمیشن مل رہی ہے، یہ انفارمیشن اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ انفارمیشن اس کی طرف سے ہے جو دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، جو خالق و مالک ہے. اس لیے کہ اگر یہ انفارمیشن اپنی طرف سے ہوتی تو اس کے اندر غلطی کا امکان تھا، لیکن اس کے اندر غلطی نہیں ہو رہی ہے، ایک دم صحیح درست بات کہی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ انفارمیشن اس خالق کی طرف سے ہے جو پہلے بھی نبی بنا کر بھیجتا رہا ہے، اور آج بھی اسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 کھلی نشانیاں دے کر بھیجی. اس میں سے ایک نشانی تو ان کی لاٹھی تھی، جو چھوڑتے تھے تو اژدہا ہو جاتی تھی. دوسری نشانی ید بیضا تھی. ید بیضا دنیا کا 1 نمبر کا آٹومیٹک ٹارچ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان کا یہ جو ہاتھ ہے، یہ ایسا بغل میں ایسا دباتے تھے اور دبا کر باہر نکالتے تھے تو یہاں سے تیز روشنی نکلتی تھی ٹارچ کے جیسی. اور پھر جب اس کو بند کرنا ہوتا تھا آٹومیٹک کو، تو پھر یہ دوبارہ یہاں رکھتے تھے اور پھر باہر نکالتے تھے تو روشنی بند ہو جاتی تھی. یہ پوری دنیا کی ہسٹری میں سب سے پہلا ٹارچ تھا جس سے روشنی ایسے باہر کو طرف نکلتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسری نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، ید بیضا. تیسری نشانی یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. بچپن میں جو انہوں نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا، اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے دور کر دیا. چوتھی نشانی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے، دریا قلزم کے، اور ان کے لیے راستے بنا دیے. پانچویں نشانی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون پر 5 طرح کا عذاب بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے کی وجہ سے. ایمان نہ لانے کی وجہ سے فرعون پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے 5 عذاب بھیجا. اس میں سے پہلا عذاب ٹڈی کا عذاب تھا. وہ ٹڈی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، دیکھیے جو کھیتوں کے اندر ہوتی ہے ایسے اڑنے والی،
تو یہ ٹڈی کا عذاب فرعون کے اوپر آیا تھا. وہ جو کام کرتا تھا اس کے اندر ٹڈی نکلتی تھی. سو رہا ہے تو بستر میں ٹڈی، کھانا کھا رہا ہے تو کھانے سے ٹڈی، جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو وہاں سے ٹڈی، کنگھی کر رہا ہے تو وہاں سے ٹڈی، پانی وہ اگر غسل کرنا چاہ رہا ہے تو پانی کے اندر ٹڈی، ہر چیز ٹڈی سے بھر گئی. جب پریشان ہو گیا تو پریشان ہو کر کہنے لگا کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ٹڈی ختم ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، ٹڈی ختم ہو گئی. یہ پھر انکار کرنے پہ آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے دنوں کے بعد پھر سے طوفان بھیجا عذاب کا، اور مسلسل یہ طوفان عذاب کی شکل میں ان پر چلتی رہی. اب اس طوفان سے جب عاجز آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس طوفان کو دور کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اس طوفان کو دور کر دیا. لیکن یہ پھر وہی ٹیڑھے تھے، ٹیڑھے کے ٹیڑھے رہے، پھر ایمان نہیں لائے. تھوڑے دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک تیسرا عذاب بھیجا، جوؤں کا. بال کے اندر جو جوں ہو جاتے ہیں، جوؤں کا عذاب بھیجا کہ بالوں میں جوئیں، داڑھی میں جوئیں، کپڑے میں جوئیں، جیب میں جوئیں، کھانے میں جوئیں، نہانے میں جوئیں، ہر جگہ پہ جوئیں بھری ہوئی تھی. جس چیز میں ہاتھ لگائے وہ چیز جوں سے بھری ہوئی ملتی تھی. جب عاجز آنے لگے 2-4 دن میں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ ختم ہو جائے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نرم دل تھے، چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ایمان قبول کر لے. پھر انہوں نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ختم کر دیا، لیکن یہ پھر ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی رہے. پھر چوتھا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مینڈک کا بھیجا. ہر چیز میں مینڈک، کھانے میں، نہانے میں، سونے میں، جاگنے میں، کپڑا پہننے میں، چلنے میں پھرنے میں، ہر جگہ سے مینڈک نکلتا تھا. کھانا کھانا چاہ رہا ہے اور جیسے اس میں ہاتھ لگایا تو اس کے اندر سے مینڈک باہر ہو رہا ہے. جب یہ عاجز آ گئے، نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، جب یہ عاجز آ گئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دعا کیجئے کہ عذاب دور کر دے اللہ، ہم تو ایمان لے ہی آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرما دی، پھر یہ اپنی جگہ پر آ گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پھر پلٹ کر آیا، اور وہ کیا؟ اب کی بار خون کی شکل میں آیا کہ ہر چیز خون سے بھر گئی. نہانے جائے تو پانی خون، کھانا جائے تو کھانا خون، سونے کے لیے جائے تو بستر پہ خون، ہر جگہ پہ خون، بیٹھے تو کرسی پہ خون، ہر جگہ خون خون. پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی اور عذاب ٹل گیا. لیکن یہ پھر نہیں مانے تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو غرق کرنے کا عذاب بھیجا کہ جاؤ تمہاری کہانی ختم. اس سے پتہ چلتا ہے یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، لیکن پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ڈھیل دے انسان کو تو اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے بجائے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آ جائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے ایک اعتراض کا جواب دیا، ایک کوشچن کا جواب دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دعا فرما رہے تھے تو یا اللہ یا رحمان کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. تو کفار نے سنا تو کہا اچھا ہمیں تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور یہ خود دو خداؤں کو پکارتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. ایامن تدعو فلہ اسماء الحسنی، تم جس نام سے بھی پکارو گے تو اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں. آگے سورہ کہف شروع ہو رہا ہے، آگے سورہ کہف شروع ہو رہی ہے. اور سورہ کہف کے اندر چونکہ اصحاب کہف کا ذکر ہے، اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام سورہ کہف رکھا ہے. اس کے اندر ایک خاص بات ہے، میں نے جو کہا کہ مکہ کے کافروں نے یہودیوں سے جا کر معلوم کر لیا تھا کہ ہمیں بتاؤ کہ ہم ایسی بات پوچھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس کا جواب ہی نہ دے سکے. تو ان لوگوں نے 3 سوال پوچھے تھے. وہ کیا؟ روح کیا ہے، جس کا جواب پہلے ہی دیا جا چکا ابھی تھوڑی دیر پہلے. اور دوسری چیز کیا تھی کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے. اور تیسری چیز تھی کہ ذوالقرنین کا کیا معاملہ ہے. تو اصحاب کہف کے بارے میں جب ان لوگوں نے پوچھا تینوں چیز کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی کل آؤ، میں کل بتاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کل اس لیے بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کل تک وحی بھیج دے گا، مجھے بتا دے گا تو میں بتا دوں گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاء اللہ کہنا بھول گئے، کہہ نہیں سکے، یاد نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کل بتا دوں گا، کیا بتا دینا آپ کے اختیار میں ہے، آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، میری مرضی کو اس میں شامل کیوں نہیں کیا. اب کل کفار آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی نہیں آئی تھی. ان لوگوں نے پھر سے پوچھا، حضور بتا نہ سکے. حضور نے پھر کہا کہ اچھا کل آؤ.
ایک دو دن گزرا تو وہ لوگ مذاق اڑانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر جنات بتاتا تھا وہ غائب ہو گیا، اسے بھی خبر نہیں ہے۔ اس طریقے سے 15 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی قرآن کریم کی آیت نازل نہیں ہوئی۔ حضور بہت پریشان رہنے لگے۔ 15 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں کل کر دوں گا یا کل کہہ دوں گا، مگر یہ کہیں کہ انشاءاللہ میں کل کر دوں گا۔ یہ سبق پوری امت کے لیے ہے کہ آپ کے پاس اس کے کرنے کی پوری طاقت موجود ہو، تب بھی آپ یہ نہ کہیں کہ میں کر دوں گا، بلکہ یہ کہیں کہ انشاءاللہ میں کر دوں گا، یعنی اللہ نے چاہا تو میں کر دوں گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ کافروں کا سوال تھا یہودیوں کے ذریعے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف، یہ جو غار والے ہیں، یہ ہماری آیت نشانیوں میں سے بہت ہی عجیب نشانی ہے، ہماری نشانیاں اس سے بھی بڑی بڑی ہیں۔ پھر اصحاب کہف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا واقعہ ذکر کیا کہ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا جو بت پرست تھا، اور وہ سارے لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرنا چاہتا تھا اور کرتا تھا۔ کچھ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، تو بادشاہ کو جب خبر ہوئی تو بادشاہ نے ان لوگوں کو بلوایا، تو ان لوگوں نے اس کے سامنے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ لیکن چونکہ یہ شاہی خاندان سے تھے تو وہ اسی وقت اس نے گرفت نہیں کی، بلکہ اپنے درباریوں سے کہا، جن شاہی خاندان، جن گھرانوں سے تھے یہ نوجوان، اس سے کہا کہ دیکھو اپنے بچوں کو سمجھاؤ، نہیں تو میں انہیں سولی دے دوں گا، اور ان کے نام وغیرہ تختی پر لکھ کر ڈال دیا گیا۔ ادھر یہ نوجوان وہاں سے نکلنے کے بعد ایک پیڑ پر آ کر بیٹھ گئے، پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گئے، ادھر سے وہ بھی آیا، اس طرح سے آ کر یہ بیٹھ گئے، اور بیٹھ جانے کے بعد آپس میں ایک تھوڑی دیر کے بعد بات چیت شروع ہوئی۔ پھر معلوم ہوا کہ بھئی ہم سب لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں سے وہ نکل پڑے، اور نکلے تو شہر سے باہر چلے گئے۔ ان کے پیچھے ایک کتا ہو لیا، کتے کو بھگانا چاہا مگر کتا بھاگنے کو راضی نہیں تھا، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید اللہ کا یہی حکم ہے، کتے کو چھوڑ دیا۔ کتا اس کے پیچھے آیا اور یہ لوگ ایک غار میں چلے گئے۔ جانے کے بعد وہاں لیٹ گئے، کتا سامنے پہلو پر یوں پہلو رکھ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ کتنے دن تک؟ 309 سال۔ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اس کے اندر 9 سال اور بڑھا لیجیے۔ 309 سال یہ چاند کے حساب سے بنتے ہیں، اور اگر سورج کے حساب سے دیکھا جائے، یعنی ڈے کے حساب سے دیکھا جائے، تو 309 اور 9 اور جوڑ لیجیے، 318 سال بنتے ہیں۔ 318 سال کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت دیر تک سوئے رہے، چلو اٹھو کھانے کا انتظام کرو، بھوک لگ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال تک ان کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کی پوزیشن ایسی رکھی کہ سورج جب آتا تھا تو جیسے ہی سورج طلوع ہوتا تھا تو ان کے دائیں طرف ہوتے ہوئے دھوپ قریب ہوتے ہوئے گزر جاتی تھی، اور جب ڈوبنے لگتا تھا تو سورج تو بائیں طرف ہوتے ہوئے اس کو چھوتی نہیں تھی دھوپ، اور اس کے قریب ہوتے ہوئے گزر جاتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذات الیمین و ذات الشمال، اس کو دائیں بائیں کروٹ بھی دیتے رہتے تھے، اس لیے کہ اگر ایک ہی کروٹ بندہ لیٹا ہوا رہے تو اس کو مٹی لگ جاتی ہے، جسم میں زخم ہونے کا معاملہ رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کروٹ بھی دیا، اور مسلسل کروٹ بھی دیتے رہے تاکہ اس کے جسم میں مٹی بھی نہ لگے۔ وہ چاہتا تو ایسے بھی مٹی نہیں لگتی، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ہر چیز ایک پروسیس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی تعلیم کے لیے کرتا ہے، اس لیے اس کو کروٹ بھی دیتے رہے۔ جب 309 سال کے بعد ان کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے کہا کہ بھئی جاؤ چپ چاپ ایک آدمی کھانا خرید کر لے کر آؤ۔ ادھر 309 سال میں وہ بادشاہ مر گیا، لوگ مر گئے، علاقہ بدل گیا، ساری چیزیں تبدیل ہو گئی۔ اب اس زمانے میں 309 سال کے بعد جو بادشاہ تھا یہ بڑا نیک بادشاہ تھا، اور لوگوں میں اس وقت ایک خیال پیدا ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ تو یہ بادشاہ بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ پروردگار عالم کوئی ایسی شکل پیدا فرما دیجئے جس سے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد آپ دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو ان لوگوں کے ایمان کا ذریعہ بنایا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ پیسہ لیا اور پیسہ لے کر دکان گیا سامان خریدنے کے لیے۔ اب جب اس سے سامان خریدنے کے لیے اس نے کہا تو بولنے کا جو لہجہ تھا
جو پروننسیشن تھا وہ الگ تھا، اس لیے کہ 300 سال میں تو زبان کی حقیقت بدل جاتی ہے، لوگوں کے بولنے کا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے، لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے تو بولنے کا انداز الگ تھا۔ پھر جو پیسہ دیا وہ پیسہ چلنا بند ہو چکا تھا، مگر اس کے اوپر بادشاہ کا ڈیٹ وغیرہ، بادشاہ کا نام اور ڈیٹ وغیرہ لکھا ہوا تھا۔ تو دکان والے کو جس سے یہ سامان خریدنا چاہتا تھا اس کو لگا کہ شاید اس کو کہیں کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ جب اس سے بات کی تو بولنے کا انداز بھی عجب لگا، تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے اس نے معلوم کیا کہ تم کہاں پہ رہتے ہو، کون ہو تم یہاں اجنبی ہو کیا؟ پھر اس نے بتایا کہ نہیں ہم تو یہاں سے لیٹے ہوئے تھے، تو کہا کہ دیکھو یہ پیسہ نہیں چلتا، وہ جس سے بھاگے تھے وہ مر چکا، ختم ہو چکا۔ پھر دھیرے دھیرے یہ بات بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ آیا اور اصحاب کہف نے ان لوگوں سے ملاقات کی۔ پھر یہ لوگ اندر گئے کہ ٹھیک ہے ہم اپنا سامان اٹھا کے وہاں سے لاتے ہیں یا اپنے ساتھیوں کو جو بچے ہوئے ان کو لے کر آتے ہیں۔ یہ جب اندر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پھر سے موت طاری کر دی اور یہ سب کے سب انتقال کر گئے۔ بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، لوگوں نے چونکہ دیکھ لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 309 سال کے بعد ایک آدمی کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ بادشاہ نے شکرانے کے طور پر کہا کہ ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے، اور الحمدللہ وہاں پر مسجد بنا دی گئی۔ آج کے زمانے میں جو لوگ گھومنے جاتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں، آپ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ اصحاب کہف کی مسجد کہاں ہے، وہ کیسی ہے، وہ آپ کو دکھ جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آدمیوں کا قصہ ذکر کیا ہے کہ 2 لوگ تھے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، کہ ان 2 آدمیوں کا واقعہ ان لوگوں کو بتائیے جو ہماری بات نہیں مانتے ہیں، جن کو ہم نے مال دے رکھا ہے، عزت دے رکھی ہے، اولاد دے رکھی ہے، جس کو ہم نے کھانے پینے کی چیزیں دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے، زندگی دے رکھی ہے، یہ نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کو بتائیے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے جن لوگوں کو نعمتیں دی ہیں انہوں نے اگر انکار کیا تو ہماری پکڑ بہت سخت طریقے سے آئی۔ کہ ان کو 2 لوگوں کا واقعہ بتائیے جن میں سے ایک کو ہم نے باغات دے رکھے تھے، ہم نے مال و دولت دے رکھی تھی، تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت دیا گیا ہوں، لہٰذا میں یہ گمان نہیں کرتا کہ دوبارہ ہمیں زندہ بھی کیا جائے گا یا اللہ تعالیٰ کو ہم کو عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی ہمیں آج بھی ملا تو کل بھی اگر دوبارہ زندہ کیے بھی گئے تو ہمیں ملے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں۔ اس کا جو دوسرا تھا وہ اللہ کے راستے میں اپنا سارا مال خرچ کر چکا تھا، اس نے پہلے کو سمجھایا کہ دیکھو ایسا نہ کہو، بلکہ تمہیں ایسا کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ اس نے کہا نہیں میں اس کا تصور نہیں رکھتا کہ قیامت آئے گی، قیامت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب نے پورے باغ کو ختم کر دیا، جلا کر خاکستر کر دیا۔ اب وہ پکارنے لگا کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ہم اس عذاب سے بچ جاتے۔ یہ بتا کر اصل میں دنیا والوں کو اور اس زمانے کے یہودیوں کو، خاص طور سے مشرکین کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ نے جو تمہیں عزت دی ہے، نعمت دی ہے، صحت دی ہے، اولاد دی ہے، گھر بار دیے، مال و دولت، باغات دیے، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو اولاد ہیں، یہ جو مال ہے، یہ دنیا کی زندگی کی تھوڑی دیر کے لیے دکھاوے کی زینت ہے، یہ حقیقت میں تمہارے ساتھ جانے والی چیز نہیں ہے۔ اس میں سے اللہ کے راستے میں جو خرچ کر دو گے، جو اللہ کے راستے میں لگا دو گے، چاہے وہ جان ہو، اپنی مال ہو، اپنی عزت ہو، اپنی طاقت ہو، اپنی صلاحیتیں ہوں، ان میں سے جن چیزوں کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لگا دو گے یہ تمہارے کام کی ہے۔ باقی یہ ساری چیزیں جو اللہ نے تمہیں دی ہے یہ محض آزمائش ہے، اس آزمائش میں اگر پورا اترے تو ٹھیک ہے، لیکن اس آزمائش میں اگر تم ناکام ہو گئے اور انہی نعمتوں کی وجہ سے اللہ کی مخالفت کرنے لگے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اسے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.